بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں۔ آج 3 جون ہے اور یہ ہم شروع کر رہے ہیں مارننگ میں۔ اس سے پہلے بھی پروگرام کرتے تھے جس میں پاکستان کے اخبارات کیا کہہ رہے ہیں، سوشل میڈیا کیا کہہ رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، کون سے ایشوز کو میڈیا ہائی لائٹ کر رہا ہے اور آج کی جو امپورٹنٹ سٹوریز ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو یہ سلسلہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں۔ اسے آپ ایکس پر بھی دیکھ رہے ہیں اور ہمارے جو آفیشیل چینل ہیں اس کو بھی دیکھ رہے ہیں، اس پر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ ٹک ٹاک پر بھی اس کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو آج کے امپورٹنٹ عدالتی کیسز ہیں وہ 3-4 ہیں، میں مختصراً سب سے پہلے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ آج فل کورٹ جو ہے سپریم کورٹ کا، وہ جو مخصوص اور خصوصی نشستوں کا معاملہ ہے جو سنی اتحاد کونسل یعنی تحریک انصاف کو نہیں دی گئیں، اس کے حوالے سے آج اس کی سماعت شروع ہوگی۔ بہت ہی امپورٹنٹ مقدمہ ہے۔ اس میں امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ رؤوف حسن صاحب جو سیکریٹری اطلاعات ہیں پی ٹی آئی کے، جن پر پچھلے دنوں حملہ بھی ہوا تھا، انہوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے اور جنگ اخبار نے اس کو اپنی مین سٹوری بنایا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ یہ کہا ہے رؤوف حسن صاحب نے کہ قاضی صاحب پی ٹی آئی کے مقدمات میں نہ بیٹھیں کیونکہ ہمیں ان سے انصاف کی توقع نہیں ہے۔ اور بہت سارے وکلاء، بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز یہی سمجھتے ہیں، خود عمران خان صاحب بھی یہی سمجھتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے شیر افضل مروت صاحب نے یہ بات کہی تھی، لیکن کچھ وکلاء اس میں تھوڑا لے تو لال سے کام لے رہے تھے، کیونکہ وکیلوں کا کچھ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پیش بھی ہونا ہوتا ہے ججز کے سامنے، تو وہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن بہرحال اب یہ بات آ گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آج جو فیصل صدیقی صاحب پی ٹی آئی کے وکیل ہیں، یہ کس طرح سپریم کورٹ میں اس چیز کو بیان کرتے ہیں۔ لیکن پارٹی کی طرف سے عدم اعتماد آ گیا۔ دوسری جو جنگ اخبار نے بڑی خبر لگائی ہے، وہ کیونکہ بھارت میں الیکشن ہو رہے ہیں تو ایگزٹ پول میں مودی کو جتوایا گیا، تو جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایگزیجریشن ہے اور یہ بالکل مودی میڈیا پول ہے، یہ کوئی ایگزٹ پول نہیں ہے، اور اس کو انہوں نے ریجیکٹ کر دیا، اس سارے جو بھی یہ پول ہے۔ شہباز شریف صاحب چائنا جا رہے ہیں اور اس خبر کو ایکسپریس نے سی پیک کے حوالے سے اس کو بڑا ہائی لائٹ کیا کہ سی پیک اسپاٹ لائٹڈ ایز پی ایم ہیڈز ٹو چائنا، لیکن عملی طور پر جو سی پیک ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور صرف بیانات ہیں، اور لیکن جو جس طرح سے توقع کی جا رہی تھی گوادر کی ڈیولپمنٹ کی، دوسری جگہوں کی، راستوں کی، ٹریڈ زونز کی، اس میں بہت ہی یہ سلو ہو گیا، اور اس کی وجہ امریکن انفلوئنس ہے، کیونکہ اس وقت پاکستانی حکومت جو ہے امریکہ کے مفادات کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور اس خطے میں وہ جو امریکہ چاہتا ہے اس کو لے کے ہم آگے بڑھ رہے ہیں، اور اسی لیے جو چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات، اس کو حکومت تو تسلیم نہیں کرتی آفیشلی، لیکن بری طرح متاثر ہے، کیونکہ ہم آئی ایم ایف پر ڈیپینڈ کر رہے ہیں اپنے قرضوں کے لیے، اپنے بجٹ کے لیے۔ ہمارا بجٹ آئی ایم ایف ہی بنا رہا ہے، تو اس لیے ابھی یہ صرف ایک دورہ ہی ہے شہباز شریف کا، سی پیک میں اس حوالے سے کوئی خاص ہمیں چیز حاصل نہیں ہوگی۔ اچھا، اب اگر ہم یہ ایڈیٹوریل جو ہے پیج اس پر نظر ڈالیں جنگ اخبار کا، تو آج اس میں 2 کالم ہیں، بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ سہیل وڑائچ صاحب کا کالم ہے جیل والے یا اوپر والے۔ اس میں انہوں نے وہی جیل والے یعنی عمران خان اور اوپر والے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا ہے کہ نہ جیل والے بالکل ٹھیک ہیں نہ اوپر والے ٹھیک ہیں، یعنی ہمیشہ سے وہ ایک درمیان کی لائن لیتے ہیں سہیل وڑائچ صاحب، تو اسی لائن پر انہوں نے کالم لکھا ہے۔ اور واحد راستہ وہ کہتے ہیں جی کہ اس عاجز کی رائے میں تو مذاکرات اور مفاہمت ہے، تو اگر اس طرف پیش رفت نہ ہوئی تو اوپر والوں کی تبدیلی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا، اور دوسری طرف جیل والوں کو بھی انقلاب کے خواب دیکھنے بند کرنے چاہیے۔ کیا انہیں 9 مئی سے سبق نہیں ملا؟ اب دیکھیں، اب جو امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ عمران خان پر پریشر یہ ہے کہ جی آپ مذاکرات بیٹھیں کر کے۔ اچھا، یہ ایک گرینڈ پلان کا حصہ ہے کہ 8 فروری کو ہونے والا جو الیکشن تھا اس میں آپ نے بے ایمانی کی، فارم 47 کے ذریعے جو لوگ مکمل طور پہ الیکشن ہار چکے تھے ان کی بارگیننگ پاور بڑھانے کے لیے ان کو اقتدار میں بٹھا دیا، اور پھر یہ سوچا کہ جب وہ آ کے بیٹھیں گے بات کرنے کے لیے تو پھر اس میں ہم کچھ چیزیں شامل کر لیں گے۔ تو عمران خان صاحب نے سب سے پہلے یہ بات کہی کہ
اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں تو یہ جن کو مینڈیٹ ملا ہے آپ ان کو مینڈیٹ دیں، ان کو وہ سیٹیں دیں، اور پھر ہم بات کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ تو سیاسی بلیک میلنگ ہے کہ آپ نے ایک تو الیکشن غلط کر دیے اور اس سے لوگوں کا اعتماد مجروح ہوا، جمہوریت کو پاکستان میں کتنا نقصان ہوا، اب آپ ٹیکنیکلی ہمیں نیچا دکھانے کے لیے ان کو حکومت میں بٹھا کے آگے کہتے ہیں جی کہ ان سے ہم مذاکرات کریں۔ بالکل ایسا نہیں ہوگا۔ تو یہ سہیل وڑائچ صاحب کو اور دوسرے جو کالم نگار ہیں ان کو یہ بات دیکھنی چاہیے کہ مفاہمت کا راستہ، بھائی مفاہمت کے راستے کے لیے پہل کس نے کرنی ہے؟ پہل اس نے کرنی ہے جس نے غلطی کی ہے، جس نے ناانصافی کی ہے، وہ سی بی ایم بنائے۔ اس میں جو پولیٹیکل پارٹی، زرداری صاحب صدر بن کے بیٹھ گئے فارم 47 پر، اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن گئے، مریم نواز وزیر اعلیٰ بن گئی، اور بہت سارے لوگ ان کے آ گئے جو الیکشن ہارے ہوئے ہیں۔ یہ استعفیٰ دیں سب سے پہلے اور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم مینڈیٹ واپس کرتے ہیں، فارم 45 کے ذریعے جو اصل مینڈیٹ ہے اس کا آپ اعلان کر دیں اور اسٹیبلشمنٹ کروائے۔ یہ اب اسٹیبلشمنٹ نے کیا کیا ہے؟ ان کو آگے کر دیا اقتدار دے کے، یعنی پی ایم ایل این کے پاس کچھ بھی نہیں ہے لیکن وہ وزیر اعظم ہے اور پیپلز پارٹی ان کے ساتھ ہے اور بندر باٹ چل رہی ہے۔ اور یہ الزام عمران خان پر لگایا جاتا ہے جی وہ مذاکرات نہیں کرتا، وہ مفاہمت نہیں کرتا، وہ ڈٹ گیا، وہ اڑا ہوا ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بھائی اس سے پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے، اور جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی وہ عمران خان کا نقصان کر رہا ہے اور اس طرح عمران خان کو اندر رکھ کے وہ اس ملک کو چلا لے گا، وہ اللہ سے معافی مانگے، توبہ کرے، یہ عوام چھوڑے گی نہیں، کیونکہ جو آپ نے ملک کا حال کر دیا ہے نا، عوام آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ حامد میر صاحب کا کالم ہے مزید غداریاں، وہ حمود الرحمان کمیشن کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں انہوں نے کی ہیں۔ اس میں ظاہر ہے یہ جو حمود الرحمان کمیشن تھا اس میں کوئی صرف حمود الرحمان صاحب نہیں تھے، طفیل علی صاحب تھے سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس، اور انوار الحق صاحب تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے، اور تقریباً اس کالم میں بیان کرتے ہیں حامد میر صاحب کے 57 اس کے اجلاس ہوئے، اور جو بہت سارے جو اس وقت فوج کے اعلیٰ حکام تھے ان کے خلاف کہا گیا کہ کارروائی کی جائے، لیکن پھر وزیر اعظم بھٹو صاحب سے ریکویسٹ کی گئی اس وقت صدر سے کہ اس طرح فوج کا مورال ڈاؤن ہوگا، تو انہوں نے پھر اس کو شائع نہیں کیا رپورٹ کو، لیکن بہت سارے لوگ جن کے خلاف کارروائی کا کہا گیا تھا ان کو ترقیاں دے دی گئیں فوج میں، اور اس میں جنرل گل حسن صاحب کو آرمی چیف بنا دیا گیا۔ یہ حامد میر صاحب نے اپنے کالم میں لکھا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلم اگر یہ اس کی تحقیقات شروع ہوتی ہیں غداری کی، اور یہ عمران خان پر جو ٹویٹر اکاؤنٹ کی وجہ سے غداری کا مقدمہ بنایا جا رہا ہے، تو اس میں اسلم بیگ صاحب جو اس وقت وہاں پر تھے گواہی کے لیے بلایا جائے گا، جو بطور کرنل خدمات سر انجام دے رہے تھے، اور انہوں نے جی او سی کو ایک اپنی رپورٹ بھی پیش کی تھی، یعنی جی او سی کے حکم پر ایک تحریری رپورٹ پیش کی تھی جنرل نیازی کو، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ملٹری آپریشن کی بجائے سیاسی عمل جو ہے وہ شروع کیا جائے، لیکن ان کو یہاں بھیج دیا گیا تھا۔ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ہزاروں جنگی قیدیوں کے علاوہ مغربی پاکستان کا مقبوضہ علاقے سے بھارت سے علاقہ واپس لیا تھا، اور انہیں اس کا صلہ پھانسی کی صورت میں ملا۔ بڑا سارکیسٹکلی انہوں نے یہ کالم لکھا ہے، لیکن بہرحال اسٹیبلشمنٹ کو اس پر اعتراض ہے کہ یہ موقع نہیں تھا کہ حمود الرحمان کمیشن پر بات کی جائے، تو اس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ان کے خلاف منافرت پھیلانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ان کا ایک اپنا اوپینین ہے، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اگر آپ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آبجیکٹیولی اگر آپ چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں، تو ایک بات تو طے ہے کہ اگر 71 میں شیخ مجیب الرحمان کو حکومت مل جاتی تو شاید پاکستان دو ٹکڑے نہ ہوتا، اور پولیٹیکل پروسیس اگر ہوتا، طاقت کے ذریعے وہاں پر جو کرنے کی کوشش کی گئی وہ بھی نامناسب تھی۔ اور بہرحال یہ کالم اٹس ورتھ ریڈنگ، اس کو آپ اگر پڑھیں تو اچھا۔ دوسرا یہ جو ڈان اخبار ہے انہوں نے بھی امپورٹنٹ یہ بات لکھی ہے، ان کی ایک سٹوری جو ہے کہ یورپین یونین نے پاکستانی جو ایئر پلین ہے ہماری ایئر لائن جو ہے اس پر وہ پابندی برقرار رکھی ہے، دیٹ از ناٹ ان چینجڈ، اور اس میں امپروومنٹ کی گنجائش ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی رجیم میں جب
وزیر ہوا بازی نے کہا تھا کہ ہمارے پائلٹ اس طرح کے ان ٹرینڈ ہیں اور جعلی ڈگریاں ہیں، تو وہ پابندی لگ گئی تھی، لیکن کچھ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ہمارے جو جہاز تھے وہ پرانے تھے اور وہ سیفٹی سٹینڈرڈز کو میٹ نہیں کرتے تھے. تو اس کے بعد سے اب تک کیونکہ پی آئی اے کو بیچنا چاہتے ہیں سستے داموں، تو اس کی قیمت کو مسلسل گھٹایا جا رہا ہے اور ایک یہ بنا کے چیز پیش کی جا رہی ہے کہ اب یہ تو ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ جو اس کے جو ایئر روٹس ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، بڑے پروفٹیبل ہیں، تو بہت سارے لوگوں کی نظریں ہیں اس پر. اور پھر پراپرٹی جو تھی اس میں روزویلٹ ہوٹل تو پہلے ہی پی آئی اے سے لے کے تو ایکچولی پریکٹیکلی تو وہ بیچا ہی جا چکا ہے، لیکن ٹیکنیکل بنیادوں پر قوم کو بھی دھوکہ دینے کے لیے بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. تو پی آئی اے کی پراپرٹیز پر نظر کی وجہ سے اس کی جو پرفارمنس ہے اس کو نیچے ہی رکھا گیا. یہ ایک بہت بڑا باقی کچھ یہ بہت بڑا ایک فیکٹر ہے. باقی مختلف جو حکومتیں ہیں نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی، انہوں نے بہت بھرتیاں کی ہیں اس میں بہت زیادہ، وہ ایک علیحدہ برڈن تھا. لیکن اصل اس کے پی آئی اے کے نیچے جانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جہاز جو خریدے وداؤٹ پلاننگ، زیادہ انٹرسٹ پر لے لیے، اور پھر آپ نے جو پلینز ہیں ان کو اپ گریڈ نہیں کیا، نئے پلینز انکلوڈ نہیں کیا، اور یہ سب کچھ بائی ڈیزائن کیا گیا پی آئی اے کو برباد کرنے کے لیے. تو اب وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ محمد اصغر صاحب کی سٹوری ہے کہ ان چینجڈ ہے سب کچھ. اور جو بجٹ میں ڈاؤن کی مین سٹوری یہ ہے کہ پریورٹیز میں اپ لفٹ جو ہے پاکستان کی بجٹ وہ نہیں ہے، بس صرف ادھر سے پیسے لیے اور وہ قرضے اتار دیے اور یہ تنخواہوں کے پیسے چلے گئے. کوئی ڈیولپمنٹ پروجیکٹ نہیں ہے، کوئی امپرومنٹ کا پروجیکٹ نہیں ہے. تو یہ جو وہم ہے کسی کو کہ آنے والا پاکستان صحیح سمت جا رہا ہے اور بڑا فرق پڑ رہا ہے اور بڑی ترقی ہو رہی ہے، یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک جھوٹ ہے. اور چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے امپورٹنٹ ہو سکتے تھے، ہیں امپورٹنٹ، لیکن the way it is happening things are not moving well. اچھا، ایک جاتے جاتے آپ کو اور اپڈیٹ دے دوں کہ جو عدت کیس تھا، عدت میں نکاح کا کیس، اور 29 تاریخ کو فیصلہ سنانا تھا شاہ رخ ارجمند صاحب نے، اور وہ اٹھ کے چلے گئے خاور مانی کا، آ کے بات کرتے رہے. انہوں نے چیف جسٹس کو خط لکھا تھا، تو ابھی وہاں سے جواب نہیں آیا. تو 5 جون جو سیشن جج ہیں انہوں نے اس کی تاریخ رکھی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ سناتے ہیں یا اس سے پہلے ہائی کورٹ کا آرڈر آ جاتا ہے. بٹ اٹ ول بی ویری انٹرسٹنگ کہ یہ کیا ہے. سائفر کیس بھی آج لگ گیا ہے، اور یہ اس کی 28 کو جب چھٹی کا اعلان ہوا تو اس کی سماعت ہونی تھی. تو حکومت جو ہے اور ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر وہ لینا چاہ رہے ہیں، ٹائم لینا چاہ رہے ہیں، اور اس کو آگے ڈیلیئنگ اور چاہتے ہیں کہ کیس ریمانڈ ہو جائے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ آج حامد علی شاہ صاحب کیا کہتے ہیں، اور ذوالفقار بخاری جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر ہیں وہ اب کیا سٹینس لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بالکل ہی جو ٹرائل کورٹ کے اندر جو لیکیوناز تھے ان کو ہائی لائٹ کر کے گورنمنٹ کی یہ خواہش ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ میں واپس چلا جائے. حالانکہ نواز شریف صاحب کا کیس واپس میں نہیں گیا تھا، اور عامر فاروق صاحب، گل حسن اورنگزیب صاحب نے اس کا فیصلہ سنا دیا تھا. تو لیٹ سی کہ آج امید تو یہ ہے کہ فیصلہ ریزرو ہو جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں کہ کیا اس میں کیا جاتا ہے. ایک اور امپورٹنٹ کیس ہے جسٹس بابر ستار کا جو خط تھا آڈیو لیکس کے حوالے سے، جو انہوں نے کہا تھا، پھر ان کی فیملی کے حوالے سے جو چھاپا گیا تھا توہین عدالت کا. جسٹس محسن اختر کیانی کی سربراہی میں بینچ جو ہے، لارجر بینچ، وہ اس کی سماعت کرے گا. تو ویری انٹرسٹنگ ڈے اینڈ لاٹ آف انفارمیشن، لاٹ آف ہیپننگ ٹوڈے. تو انشاءاللہ پورے دن میں بھی آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. لیکن یہ مارننگ میں ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے جس میں امپورٹنٹ چیزیں آپ کے ساتھ اخبارات کی بھی ڈسکس کریں، اور آپ کو انشاءاللہ آپ کی آراء بھی اس میں شامل کریں گے. اب اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.